زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے محبت سب سے زیادہ میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظر پھیر لو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو تو وہ محبت ہے۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلے کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے اور ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے، یہ اپنی بات منوا کر رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، سوچو تہجد پڑھنے والا اس کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ جب وہ اللہ رات کی آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے تین دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور تینوں دل کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی سے کہنے میں کہاں۔ تہجد میں پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد میں لے آنا۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔
تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے۔ ایسے معجزے وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔